کراچی سے شروع کر لیتے ہیں. اسلم خان بیورو چیف دنیا نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ تو بڑا افسوسناک واقعہ پیش ہے، یعنی چینی شہریوں کو بظاہر لگا ہے کہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. شہری بھی 2 پروفیسر ہیں، 2 پروفیسر ہیں اس میں، اور وہاں جامعہ کراچی میں پڑھا رہے تھے. بڑا ایک دل جو ہے اداس ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کراچی میں ہوا ہے، اور جو BLA ہے بلوچستان لبریشن آرمی کالعدم، اس نے ذمہ داری قبول کی ہے اس کی، اور ایک تصویر بھی جاری کی ہے. ایک خاتون جو ہے خودکش حملہ آور کی، یہ دعویٰ کر رہی ہے BLA، ان کو دعویٰ کیا ہے انہوں نے. اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں ہے تو تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کوئی دن نہیں جاتا کہ تخریب کاری کی اور دہشت گردی کی خبر نہ آتی. وزیرستان میں دیکھ لیں، فاٹا میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں. اور اب تو ان گنت ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے ان کا سراغ لگا لیا جاتا ہے، ہونے نہیں دی جاتی. اور دیکھیں نا، یہ تو ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، جنازے ہم اٹھا رہے ہیں، اور خون دے کے ہماری فوج کے حوصلے بلند ہیں، لوگوں کے حوصلے بلند ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا یعنی حالات پرسکون ہوتے ہیں تو ریلیکس ہو جاتے ہیں. جیسے آج یہ کراچی یونیورسٹی میں جو دھماکہ ہوا ہے، اس سیکورٹی جو ہے ظاہر ہے اس کا کوئی مستعد نہیں ہوگی اس طرح سے. جانتے اسلم خان سے جان لیتے ہیں. اسلم، کیا یہ کب کا واقعہ ہے؟ اب تک کی اطلاعات آپ کی کیا بتاتی ہیں؟ کیا معلوم ہو پایا اس افسوسناک واقعے کے بارے میں؟ تقریباً دوپہر 1:52 پر یہ واقعہ ہوا ہے. جامعہ کراچی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ ہے، کامرس ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ فلور پر یہ انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے، اور وین بھی جو کنفیوشس انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ اسی کی یہ وین تھی. اس میں 3 چینی باشندے اس میں ہلاک ہوئے ہیں، جس میں 2 خواتین پروفیسر بھی تھیں، اور اس کے علاوہ ایک جو ڈرائیور ہے وہ بھی اس میں جاں بحق ہوا ہے. اور جس طرح ابھی شامل صاحب بھی بات کر رہے تھے سیکیورٹی کی، دیکھیں طویل عرصے سے جامعہ کراچی میں رینجرز کی سیکیورٹی موجود رہتی ہے. جب بھی ہم کوریج کے لیے جاتے ہیں یا ویسے بھی عام حالات میں بھی اگر آپ جامعہ کراچی جاتے ہیں تو وہاں پر سیکیورٹی موجود ہوتی ہے. اور اس جگہ جس جگہ دھماکہ ہوا، مسکن چورنگی کا جو گیٹ ہے، وہاں سے یہ گاڑی آتی اور جاتی تھی. اور یہ بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ وین میں تقریباً 7 سے 8 افراد بھی موجود تھے، جو ابتدائی اطلاعات میں یہ بتایا گیا تھا. اور یہ جو چینی زبان کا ایک سینٹر ہے، وہاں یہ اساتذہ گئے تھے، وہاں سے پڑھا کر یہ واپس آ رہے تھے دوپہر تقریباً 1:52 پر جس وقت یہ دھماکہ ہوا. اچھا، اس میں مختلف چیزیں ابتدائی طور پر سامنے آئی تھی. پہلے تو یہ بھی کہا گیا کہ اس میں کوئی پلانٹڈ ڈیوائس تھی جس میں تقریباً 3 سے 3.5 کلو دھماکہ خیز مواد ہو سکتا ہے. یہ DIG ایسٹ سے مقدس حیدر صاحب ان کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جب غلام نبی میمن صاحب ایڈیشنل IG کراچی، ان سے کہا گیا کہ کالعدم تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے. کسی خاتون کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خودکش حملہ آور ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی اس بارے میں کچھ کہنا غلط وقت ہوگا، تفتیش کی جا رہی ہے. لیکن یہ اپنی جسے کہتے ہیں ایک بڑا ایک خوفناک واقعہ ہے کہ جامعہ کراچی کافی عرصے سے یہاں پر ایک جسے کہتے ہیں کہ پہلے طلبہ تنظیموں میں تصادم بھی رہا تھا، اس کے بعد رینجر سیکیورٹی یہاں بڑی، اور ایک خاصا ٹائم پہلے یہاں پر ایک دھماکہ ہوا تھا. پیرزادہ قاسم صاحب اس وقت وائس چانسلر تھے، اور اس کے بعد اب یہ دھماکہ ہوا ہے. سیکیورٹی رینجرز کی موجود رہتی ہے. جامع صاحب، ایسا نہیں ہے کہ رینجرز کی سیکیورٹی نہیں، اس وین کے ساتھ بھی 4 رینجرز کے اہلکار اب موجود تھے، وہ بھی زخمی ہوئے، ان کی حالت خطرے سے اب باہر ہے. لیکن جو ایک بات ہم کہتے رہے کہ جو چینی باشندوں کی سیکیورٹی بڑھائی بھی جاتی ہے، اور جو ٹارگٹ ہے، پہلا ایک سوال یہ بھی پولیس اس معاملے پر بھی کر رہی ہے غور کہ جو واقعہ ہے یہ چینی جو ٹارگٹ کیا انہیں کو بنایا گیا، چونکہ ہم دیکھتے رہے کہ ماضی میں ملک کے مختلف شہروں میں ایسا ہوا ہے کہ چینی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا. تو اس اینگل پر بھی تفتیش کی جا رہی ہے. اسی لیے پولیس حکام بہت زیادہ فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دے رہے. کوشش ان کی یہ ہے کہ پہلے کوئی ٹھوس چیزیں ان کے پاس آ جائیں. جو CCTV فوٹیج ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. اس وین کی جو آمد و رفت ہے اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکے گا. ان اساتذہ کی جو ٹائمنگ ہے اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکے گا. اس کے بعد اس پر کوئی بیان آ سکے گا پولیس کا. بہت شکریہ اسلم خان، آپ کا بہت شکریہ.